کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے۔ ایک ظاہری جسم ہے جس کو قرآن کی زبان میں کہا گیا ہے من طین لازب، مٹی سے بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب انسان کے جسم کے اندر روح ہے جو اصل انسان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ کفار مکہ آپ سے سوال کریں گے روح کے بارے میں، آپ سے سوال کریں گے یسألونک عن الروح، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ قل الروح من امر ربی، آپ کہیں گے کہ یہ روح یہ میرا رب کا امر ہے، یہ میرا رب کا حکم ہے۔ یاد رکھو دوستو، جب تک جسم کے اندر روح موجود ہے اس وقت تک یہ انسان کے جسم کی، انسان کی جو باڈی ہے یہ کام آنے والی چیز ہے۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے، سانس کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے، پھر اس انسان کو انسان نہیں کہا جاتا، پھر اس انسان کو مردہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ نہیں کہتے کہ فلان ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں مردہ کہاں پڑا ہوا ہے، اس کو کب دفنایا جائے گا؟ پھر وہ نام، وہ مولوی صاحب، پیر صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، چودھری، سردار، نواب، یہ سارے نام پھر کٹ جاتے ہیں۔ پھر انسان ایک ڈیڈ باڈی بن جاتی ہے، پھر لوگ پوچھتے ہیں میت کہاں رکھی ہوئی ہے، ان کو کب دفنایا جائے گا، کس وقت قبرستان لے جایا جائے گا۔ تو یہ دو طرح سے انسان ہے، ایک انسان کے ظاہری جسم ہے، انسان کے ظاہری جسم کی ضروریات کو اللہ رب العزت نے مٹی میں رکھ دیا، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہی مٹی سے ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے دیکھا جائے، پھل فروٹ کے حوالے سے دیکھا جائے، گھروں کے اندر نشو و نما اور خوبصورتی کے حوالے سے دیکھا جائے، ماربل لگاتے ہیں، ٹائل لگاتے ہیں، قالین بچھاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ کپاس، یہ پھل فروٹ، یہ میوے جات، یہ سبزیاں، یہ سب مٹی سے نکلنے والی چیزیں ہیں، اور یہی ساری چیزیں انسان کے ظاہری جسم کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہے اگر ہم ظاہری جسم کے لیے 2-3 دن کھانا پینا استعمال نہ کریں تو انسان ظاہری اعتبار سے کمزور بن جاتا ہے، لاغر بن جاتا ہے، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے بندے کے لیے، بولنا مشکل ہو جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری جسم کو غذا نہیں مل رہی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر روح کو پیدا فرمایا، یہ روح آسمان سے آنے والی چیز ہے، اللہ کا امر ہے، آسمان سے آنے والی چیز ہے۔ اس روح کی غذا کو اللہ رب العزت نے آسمانی چیزوں میں رکھ دی۔ نماز یہ روح کی غذا ہے، تلاوت قرآن یہ روح کی غذا ہے، نیک اعمال عبادات کرنا یہ روح کی غذا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ روح کی غذا ہے۔ جس طرح انسان کے ظاہری جسم کو اگر کھانا پینا نہ ملے انسان کمزوری محسوس کرتا ہے، اسی طرح جب کہ انسان کے روح کو جب غذا نہیں مل رہا ہوتا تو انسان باطنی طور پر اپنے آپ کو بے چین اور بے سکون محسوس کرتا ہے۔